مقام صفرا پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو مقام صفرا پر پہنچ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی رائے معلوم فرمائی۔ حدیث شریف سے یہ ثابت ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، آپ کے قریب جو لوگ ہیں، آپ ان سے مشورہ کریں۔ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن صحابہ سے فرمایا آپ کی رائے کیا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ہم آپ کے لیے، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، آپ کی خاطر ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے آپ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، اپنے عزیزوں کو چھوڑا، اپنے ہمسایوں کو چھوڑا، خاصتاً اپنی جائیداد مکے کے اندر ترک کی، آپ کے ساتھ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی۔ اب بھی ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ کہتے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی ولولہ انگیز خطاب کیا، انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے موافقت کی، اپنی رائے کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی خاطر ہم آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے، ہم دین کی سربلندی کے لیے لڑیں گے۔ فرماتے ہیں اس مشورے کے اندر بہت سارے اجلاء صحابہ کرام شریک تھے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھے۔ فرماتے ہیں اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رخ انور انصار کی طرف، مہاجر یا انصار دو گروہ صحابہ اس کے اندر شریک تھے۔ مہاجر صحابہ ان صحابہ کو کہتے ہیں جو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے، یہ مہاجرین کہلائے۔ اس میں سے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے، اور بھی دیگر اصحاب تھے۔ اور مہاجرین انصار صحابہ وہ کہلاتے ہیں، انصار صحابہ ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو مدینہ المنورہ کے رہنے والے تھے، مکہ کے رہنے والے مہاجرین اور مدینہ کے رہنے والے انصار صحابہ کہلائے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رخ انور انصار صحابہ کی طرف فرمایا۔ فرماتے ہیں انصار صحابہ کی طرف جب رخ فرمایا، جب ان کی رائے لینی چاہی، تو فرماتے ہیں سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ہماری طرف رخ فرمایا، آپ ہماری طرف رخ فرما کر شاید ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، ہمارا آپ شاید اندازہ چاہتے ہیں کہ ہماری رائے کیا ہے جنگ کے متعلق، ہم جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ بدر تو بہت نزدیک ہے، بدر تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم سمندروں کے اندر بھی گھوڑا دوڑانے کے لیے تیار ہیں، ہم سمندروں کے اندر بھی کودنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کا حکم ہے، آپ فرمائیں تو ہم جہاں آپ چاہیں ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ فرماتے اسی اسنا میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انصار آپ پر اپنی ماں، اپنا مال، اپنی جان، اپنا اہل و عیال قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح نہیں ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے مدد چاہی کہ چلے ہم قوم جبارین سے جنگ کرتے ہیں اللہ کی خاطر، لیکن قوم نے کیا کہا؟ قرآن فرماتا ہے قوم نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ اور آپ کا رب جائیے، جا کے لڑے ان سے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں پر بیٹھے، ہم یہاں پر انتظار کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ضرورت تھی اپنی قوم کی، اپنے اصحاب کی، اپنے ماننے والوں کی، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا نہیں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم یہاں پر آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے کہا چلے جنگ کی طرف، چلے اللہ تعالیٰ کی طرف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کہا ہم آپ کی دائیں طرف بھی لڑیں گے، بائیں طرف بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، جس سمت ضرورت ہو ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی قوم نے انکار کیا کہ ہم نہیں لڑ سکتے، ہم ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو کیوں ہلاکت کے اندر ڈالیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے دیکھی کتنی محبت کرتے ہیں، کیسی تربیت کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی کہ وہ
313 ہو کر 950 کے مقابلے میں ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، سامان نہیں ہے، ایسی طاقت نہیں ہے کہ ان کو شکست دے سکے۔ صحابہ جانتے تھے، صحابہ کو معلوم تھا کہ یا تو ہمارا نام تاریخ کے اندر لکھا جائے گا کہ حضور کے غلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ہے، حضور سے اس طرح سے محبت کی ہے کہ 950 کے مقابلے میں 313 نکلے تھے۔ اور آج بھی دنیا کے لیے واضح اور روشن مثال ہے، ایسی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی ہے، نہ ملے گی، کہ جو مثال اصحاب بدر نے قائم کی، جو بدریین صحابہ نے قائم کی تھی کہ اپنی یا تو شہادت جام شہادت نوش فرماتے یا تو کامیاب اور کامران ہو کر اسلام کا پرچم پوری دنیا، پوری جزیرے عرب نما پر چھایا، اس کو بلند فرماتے۔ صحابہ کو معلوم تھا دو ہی راستے ہیں، یا تو شہید ہوں گے یا تو کامیاب اور کامران ہو کر واپس لوٹیں گے۔ فرماتے ہیں جب اصحاب نے حضور علیہ السلام کے اصحاب نے اپنی رائے کا اظہار کیا، حتیٰ کہ یہ بھی کہا کہ یمن کے اندر ایک مقام ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ فرمائے کہ برق الغماد کے اندر بھی ہم آپ کے ساتھ ساتھ وہاں بھی آئیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کے اصحاب نے، جب حضور علیہ السلام کے غلاموں نے حضور علیہ السلام سے اپنی وفا کا اظہار کیا، اس لیے کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا خواتین نے تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، لیکن جب جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، امام فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب کے لوگ، عرب کے جوان، عرب کے لوگ حضور علیہ السلام کے نام پر اپنے سر کو کٹانے کے لیے تیار۔ اس میں فاروق اعظم، علی المرتضیٰ، ابوبکر صدیق، جملہ صحابہ، چاہے وہ انصار ہو چاہے مہاجرین صحابہ، انہوں نے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ اس کی مثال قائم کر دی کہ ہم 950 کے مقابلے میں آپ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب رسول اللہ علیہ السلام سے صحابہ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اب بدر کی طرف نکلے۔ جب بدر کی طرف نکلے، فرماتے ہیں کہ جب مقام بدر پر پہنچے، جس دن جنگ ہونا تھا، جس دن کفار کے ساتھ مقابلہ ہونا تھا، اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب سے دعائیں مانگی، رب سے مانگتے رہے، اتنا مانگتے رہے کہ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ حسبک اللہ، اللہ کافی ہے یا رسول اللہ، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ فرماتے ہیں اتنی مدد فرمایا، اتنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوری رات حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے۔ یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا، ہماری زندگیوں نے، ہماری آنکھوں نے کسی مانگنے والے نے اتنا نہیں مانگا جتنا بدر کی رات حضور علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگا، اپنے رب سے مانگتے رہے، اتنا مانگتے رہے کہ پھر ہم نے دیکھا صبح کو فرشتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ یہی قرآن کہتا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد اس کو فرماتا ہے جسے اللہ چاہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ کی دربار میں دعا کی۔ یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اتنی شدت کے ساتھ دعائیں مانگی کہ کہا اے رب، اے ہمارے پروردگار، یہ لوگ جو میری زندگی کی کل جمع پونجی ہے، میری ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا ہے، ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا ہے، اگر آج یہ یہاں پر شہید ہوتے ہیں تو قیامت تک اے رب تیرا نام لینے والا اس دنیا پر نہیں بچے گا، اے رب ان کی مدد فرما، اے میرے پروردگار، اے رب کریم ان لوگوں کی، ان اصحاب کی، بدرین کی مدد فرما۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی کہ صحابہ جب جنگ ہوئی کہ صحابہ کہتے تھے ہم کسی کو مارنے جاتے تو زمین پر پڑا ہوتا، زمین پر قدرتی طور پر گرتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی مدد تھی۔ ایک دن ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سیدنا جبریل علیہ السلام آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب بدر جو بدری صحابی ہے ان کے تعلق سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا من افضل المؤمنین، دنیا کے اندر جتنے بھی مومن ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، ان تمام مسلمانوں سے افضل اور اعلیٰ جو صحابہ ہے وہ بدرین صحابہ ہے، وہ اصحاب بدر ہے جو بدر کے اندر ہمارے ساتھ شریک تھے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے فرشتوں میں بھی وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ترین فرشتے ہیں جو آپ کے لیے
بدر کے مقام پر آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوئے تھے. یعنی صحابہ میں افضل صحابہ وہ صحابہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے لیے بدر میں پہنچے, اور فرشتوں میں سب سے افضل اعلیٰ وہ فرشتے قرار پائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے لیے حاضر ہوئے.